بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے خیال پہلی صف میں جو حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمیں کچھ شرائط طے کرنے ہوں گے کہ جس کا فون بجے گا یا جس کو زیادہ کھانسی ہوگی تو جو پہلی صف میں آنے والے حضرات ہیں وہ اس کو پہلی صف میں داخل نہیں ہونے دیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر کسی شخص کو زیادہ کھانسنے کی عادت ہو یا ان کا فون زیادہ بجتا ہو تو پہلی صف والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور جو امام کو بھی پریشانی ہوتی ہے، تو لہٰذا کچھ اگر شرائط یہ طے کیے جائیں تو کچھ حضرات وہ بھی جو ہے احتیاط کیا کریں گے اور جو ہے محفل میں اور جو ہے نماز کے دوران جو ہے ایک اچھی فضا قائم ہو۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلی صف میں آئے، لیکن پہلی صف میں آنے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ فون بھی قربان کر لو، سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ تو محترم خواتین حضرات، آج مائک بھی کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا شروع میں، تو کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ مائک جو ہے وہ اتنی وفا نہیں کر رہا، تو ابھی اس مائک کو بھی چیک کرانا پڑے گا کہ یہ آیا کہاں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ مائک وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج، میرے خیال ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ زیادہ ہی ذکر کر دیا۔ محترم خواتین حضرات، کل میں نے سورہ زمر کی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی تھی، اور اب تک اس بابرکت مہینے میں یہ سلسلہ جاری رہا کہ ایک سپارے میں سے ایک آیت کی میں نے تفسیر کی۔ تو چونکہ کل حضرت سیدنا علی شیر خدا کی نسبت سے ہم نے سورہ زمر کی تفسیر بیان کی، تو 24ویں سپارے میں سے کچھ آیت کی میں وضاحت نہ کر سکا، تو لہٰذا ابھی میں مختصراً ایک آیت کی وضاحت کر کے انشاءاللہ ہم پھر انشاءاللہ 25ویں سپارے کی ایک آیت کی وضاحت میں کروں گا انشاءاللہ، تاکہ تسلسل کے ساتھ جو ہے ایک پارے میں سے ایک آیت ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک بہت اہم آیت کریمہ جو کل گزری تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قل ہے نا، یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب رؤوف الرحیم سے ارشاد فرماتے ہیں، ان کو حکم کرتے ہیں کہ اے پیارے حبیب آپ بتلا دیجئے، کیونکہ دراصل دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں دین پہنچا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہمیں فرما سکتے ہیں جہاں وہ فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، لیکن کچھ امور پہ اور کچھ احکام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے ارشاد فرماتے ہیں، اور جو احکام اور جو معاملات زیادہ پیچیدہ ہوں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو زیادہ اہم ہوں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب آپ بتلا دیجئے، ان کو آپ فرما دیجئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس طرح قل هو اللہ احد، توحید جو ہے یہ سب دین کا سب سے بڑا حصہ ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے تو ان سے جو محبت کرنے والے ہوں گے، ان کے متعلقین، ان سے جو منسلک ہوں گے، وہ تو بطریق اولا پھر اللہ کو ایک مانیں گے۔ تو یہ دراصل مقصد ہوتا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بھی علم ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اے حبیب آپ بتلا دیجئے۔ تو ایک آیت کریمہ گزری تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے یہ بھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب
رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مایوس مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے. یعنی وہ بندے، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر لیے، کسی نے گناہ کر لیا، کسی نے کسی کا قتل کر لیا، کسی نے زنا کر لیا، کسی نے نعوذ باللہ شراب پی لی، کسی نے کوئی ایسا گناہ کر لیا. عموماً گناہ کرنے کے بعد آدمی جو ہے، شخص جو ہے، انسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے. حضور نے فرمایا حدیث میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور کا نام آئے تو اب بدری کے اولا ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البر حسن الخلق، کہ نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق جو ہیں یہ نیکی ہے. اچھے اخلاق جتانا یہ دراصل نیکی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، کہ گناہ دراصل وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہے. جب آپ گناہ کریں اور آپ کے دل میں یہ اس قسم کی کیفیت ہو کہ آپ کا دل کھٹک جائے، آپ کو برا لگے کہ میں نے کیا کر لیا. عموماً جو حضرات گناہوں میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور گناہ کرتے کرتے بعض دفعہ کچھ لوگوں کی عادت جو ہے وہ گناہ بن جاتے ہیں، تو ان کا دل کھٹکتا نہیں ہے بعض دفعہ، کیونکہ انہوں نے گناہ کو عادتاً اپنا لیا. لیکن جو ایمان والے صاحب ایمان ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو ان کا دل کھٹکتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیونکہ اللہ کے نیک بندے بھی جو ہوتے ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ اگر آپ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اگر آپ اسراف کر لو، ظلم کر لو، اپنی جانوں پہ گناہ کر لو، تو اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی مت ہونا. کیوں مت مایوس ہونا؟ کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ اے حبیب آپ ان کو بتائیں، آپ فرما دیجئے، آپ ارشاد فرما دیجئے. کیونکہ اس آیت میں رب العالمین کی رحمت کا ذکر ہے، کیونکہ گناہ سے بخشنا یہ دراصل رحمت کا تقاضا ہوتا ہے. اگر آپ کسی شخص کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ نے اس شخص پہ رحم کھا لیا لہٰذا آپ نے اس کو معاف کر دیا. تو دراصل رب العالمین نے جب رحمت کی بات آئی تو رحمت للعالمین سے خطاب کیا، کیونکہ رحمت للعالمین وہ ذات ہے، وہ بابرکت ذات ہے جو کہ خود رحمت للعالمین ہے، جو خود سب کو معاف کرنے والی ہے، پوری امت کو معاف کرنے والی ہے. لہٰذا اے حبیب آپ ان کو بتا دیں کہ اگر آپ گناہ کر لو بکثرت کوئی بات نہیں، اللہ گناہوں کو بخش دینے والا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جیک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ وہی دراصل ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو اس آیت کریمہ کا ذکر ہو چکا، آگے چلتے ہیں. آج کی صلاۃ التراویح میں ایک بہت ہی اہم آیت کریمہ گزری
جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور دیکھو دوبارہ اللہ نے کس سے خطاب کیا. یہ آپ قل کا نقطہ سمجھ گئے نا کہ قل کا تعلق کیوں ہوتا ہے. اس میں ایک محبت کا بھی ہے اور ایک لطف کا ذکر ہے, اور اس کے علاوہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مقام کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان سے فرما رہے اے حبیب آپ فرما دیجیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا جو کہ سورہ شورى کی 23ویں آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے. اس آیت کا میں پس منظر مختصر بیان کروں کہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام نبیوں نے پوری زندگی تبلیغ کا کام کیا. سب انہوں نے اپنی عوام کو اور اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. نوح علیہ السلام ہو, خواہ موسیٰ علیہ السلام ہو, خواہ عیسیٰ علیہ السلام ہو, تمام انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر بلند کریں اور وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا سبق دیں. لیکن تمام انبیاء نے اپنے لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگا, کیونکہ دراصل ان کو کوئی اجر دے نہیں سکتا تھا سوائے ان کے رب کے اللہ سبحانہ و تعالی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں برداشت کی اپنی امت کے خاطر, ان کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے, ان پر ظلم و ستم کیا گیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے دوران میں کبھی بھی انہوں نے کوئی مواخذہ نہیں مانگا, انہوں نے کبھی بھی کوئی بدلہ نہیں مانگا, کوئی اجر نہیں مانگا. لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں نہیں مانگتا ہوں تم سے کوئی اجر الا المودۃ فی القربى, سوائے یہ کہ تم میری قرابت داروں میری قرابت والوں سے محبت کرو. اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرو. تو اللہ نے حضور کو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے حبیب اپنی قرابت والوں کی محبت مانگ لو, یہ آپ کا اجر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا یا اللہ نے فرمایا مانگ لو؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کربلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا جائے گا, ان کے بابرکت جسم کے اوپر سے گھوڑے دہرائے جائیں. لہٰذا اللہ نے اس وجہ سے حضور سے فرمایا تھا کہ اے پیارے حبیب اپنی قرابت والوں سے محبت مانگ لو, کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قرابت والوں سے محبت نہیں کی جائے گی, ان پہ ظلم کیا جائے. لیکن اس آیت کریمہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, ایک تو یہ کہ اہل بیت کی عظمت. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ من قرابتک یا رسول اللہ من وجبت علینا مودتہم. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے قرابت والوں کا ذکر کیا تو یہ کون ہے آپ کے قرابت والے جن کی محبت ہم پہ فرض ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے, وہ حضرت فاطمہ ہے, حضرت علی ہے, حضرت امام حسن اور امام حسین. لیکن اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر الجیلانی میں حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل قرابت داروں سے مراد کون ہے؟ 12 امام اور ان کی اولاد. تو آج کل کے دوران میں جو سادات ہمارے درمیان موجود ہیں وہ بھی اس آیت کریمہ کا حصہ ہے. تو ہم پر کیا فرض ہو گیا؟ ان سے محبت کرنا, ان سے مودت کرنا. مودت کا کیا معنی؟ محبت تو ہماری کسی سے کرتے ہیں آج کل, جس سے محبت کرتے ہیں ہم انہی کو پھر گالیاں دیتے ہیں. آج کل تو محبت جو ہے وہ ایک سودا بن گیا. مودت کس کو کہتے ہیں؟ مودت اس قسم کی محبت کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. لہٰذا ہم پہ فرض ہو گیا کہ جو کوئی بھی 12 امام اور اہل بیت کی اولاد میں سے ہو, جو بھی کوئی سادات ہو, اشراف ہوں, ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم ان سے مودت رکھیں.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ واجب ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ ہر سید زادے کی محبت کرے، ہر سید زادے کا ادب کرے اور اس سے محبت کرے، چاہے اس کا عمل جس طرح کا بھی ہو، کیونکہ ہم اس کا ادب کیوں کر رہے ہیں؟ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو محترم خادم حضرات، انشاءاللہ دعا کرتے ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ان آیات کریمہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Someone's phone has been found. I think it's an iPhone. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ابھی مجھے میسیج آیا الحمدللہ آن لائن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ادھر سے ہم سلام، اگرچہ کسی نے جا کے وہاں مدینہ طیبہ میں میرا سلام پیش کیا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں سلام پڑھتے ہیں اور وہ وہاں سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ہم یہاں سے سونے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سونے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان لاکھوں سلام، شمع بز میں زینب و مرتضیٰ، پھر حسین و حسن، زینب و مرتضیٰ، پھر حسین و حسن، اور خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، گردشیں تھم گئی، محفلیں جم گئی، گردشیں تھم گئی، محفلیں جم گئی، کملی والے کی نسبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ویا شفیع اللہ ویا رحمة للعالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا قیامنا ورکوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصلاتنا وصيامنا وصلاتنا وسلامنا على سيدنا مولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انا نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
لنا من مضايا واسع الكرم لي خمس نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. یا اللہ پروردگار عالم تمام حزین کے درجات بلند فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، تمام حضرات کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے گھروں میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، سب کی اعلیٰ کاروباروں میں اور رزق میں اللہ برکت اور وسعت عطا فرما، سب کی یا اللہ عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہم سب کے اساتذہ اور بزرگوں کے درجات بلند فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله.